دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے اسلامک سولوشن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع انتہائی دلچسپ ہے اور انتہائی توجہ طلب بھی۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایک مسٹری ہے جس کا سراغ آج تک کوئی نہیں لگا سکا۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی سائنسدانوں کی ٹیمیں تشکیل دی گئیں، لیکن آج تک حیرت انگیز طور پر اس کا کوئی سرا کسی کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ یہ واقعہ ہے ایک جہاز کا جو کہ ٹیک آف کرتا ہے امریکہ کے شہر نیو یارک سے۔ یہ 1952 کا واقعہ ہے، 1952 کا واقعہ ہے۔ اس جہاز کو جس کا فلائٹ نمبر 914 ہے، اس کو اترنا ہے میامی شہر کے اندر۔ یہ جہاز نیو یارک کے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتا ہی بادلوں میں اوچھل ہو جاتا ہے۔ کنٹرول ٹاور کے رڈار سے غائب ہوتے ہی اس کے ساتھ رابطے کی کوششیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ بہت دیر تک رابطے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جہاز سے رابطہ نہیں ہو پاتا، نہ ہی پلین کے کاکپٹ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت دیر اسی شش و پنج میں لگا کر باقاعدہ جہاز کی تلاش کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی جاتی ہیں۔ ٹیمیں جہاز کو کئی دن تک تلاش کرتی ہیں، نہ تو جہاز میامی پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کے تباہ ہونے کی کوئی خبر پہنچتی ہے، اور نہ ہی یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ جہاز بحفاظت اترا بھی یا نہیں اترا۔ دوستو آخر کار تھک ہار کر ان تمام مسافروں کو اور اس پورے جہاز کو کریش ڈکلیئر کر کے مسافروں کو ہلاک قرار دے دیا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد 37 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ اس جہاز کو لوگ بھول جاتے ہیں، اس واقعے کا ذکر خبروں میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ 37 سال کے بعد وینزویلا کے ایئرپورٹ پر ایک جہاز کی آمد ہوتی ہے۔ کنٹرول ٹاور رڈار پر دیکھتا ہے، رڈار پر کوئی جہاز نہیں ہوتا، لیکن آنکھیں سامنے ایک جہاز کو ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہوتا دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس جہاز کے عملے کا کنٹرول ٹاور کے ساتھ رابطہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ کنٹرول ٹاور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون سی فلائٹ ہیں اور آپ کو یہاں کیوں اترنا ہے جبکہ ہمارے پاس آپ کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جہاز کا پائلٹ انتہائی خوف زدہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ نیو یارک سے میامی کی فلائٹ 914 ہے اور اس کو میامی ایئرپورٹ پر اترنا ہے۔ کاکپٹ سے بتایا جاتا ہے کہ یہ میامی ایئرپورٹ تو ہرگز نہیں ہے جبکہ یہ وینزویلا کا کریکٹک ایئرپورٹ ہے۔ پائلٹ مزید خوف میں مبتلا ہوتا ہے اور کنٹرول ٹاور کی اجازت کے بغیر ہی وہ جہاز کو ایئرپورٹ پر اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ کنٹرول ٹاور جہاز کو بارہا روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ آخر کار یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور رڈار پر کیوں نہیں آ رہے۔ پائلٹ رابطہ کاٹتا ہے اور جہاز کو رن وے پر اتارنا شروع کرتا ہے۔ چند ہی لمحوں کے اندر جہاز رن وے پر اتار دیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ کا عملہ جہاز کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ فیول ٹینکس جہاز کی جانب رخ کرتے ہیں کہ پائلٹ دوبارہ سے رابطہ کرتا ہے کنٹرول ٹاور کے ساتھ۔ کنٹرول ٹاور کو پائلٹ کہتا ہے کہ اس جہاز کے قریب کوئی نہ آئے، ہم دوبارہ سے ٹیک آف کرنے والے ہیں۔ کنٹرول ٹاور بارہا جہاز کو روکتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ اپنی پراپر شناخت کروائیں، وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی انہیں اجازت دی جائے گی۔ پائلٹ جہاز کو رن وے پر دوبارہ سے چلانا شروع کرتا ہے
اور کسی اجازت کے بغیر ہی دوبارہ سے ٹیک آف کر جاتا ہے۔ کنٹرول ٹاور بارہا رابطے کے ساتھ ساتھ انہیں تلقین کرتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر لینڈ کریں اور کہیں اور نہ جائیں، لیکن جہاز سے کوئی جواب نہیں آتا اور رابطہ منقطع کر دیا جاتا ہے۔ وہ جہاز دوبارہ سے ہوا میں گم ہو جاتا ہے اور کسی رڈار پر سے دوبارہ نہیں آتا۔ جلد ہی تمام معاملے کی کھوج لگائی جاتی ہے اور کنٹرول ٹاور کو جلد ہی معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہاں، آج سے 37 سال پہلے یہی جہاز گم ہوا تھا اور آج تک اس کا پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ فوراً سے اس جہاز کی تلاش کے لیے ٹیمیں روانہ کی جاتی ہیں۔ وہ ٹیمیں جہاز کو ہوا میں ہر جگہ تلاش کرتی ہیں۔ ہوا کی گھیرا بندی کی جاتی ہے۔ وینزویلا کے اس تمام علاقے کے گھیراؤ کے باوجود بھی اس جہاز کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا کہ وہ اس کو زمین کھا گئی یا اس کو آسمان نگل گیا۔ سلیمانی ٹوپی پہنے وہ جہاز دوبارہ سے آدم کی آنکھ کے آگے سے غائب ہو جاتا ہے اور تمام ٹیمیں تمام تر آلات کے ساتھ اس کو تلاش کرتی رہ جاتی ہیں۔ انسان دوستو بے بس ہوتا ہے، وہ قدرت کے آگے بعض اوقات بے بس ہو جاتا ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ کوشش کر سکتا ہے۔ یہی کیا گیا کہ ایئر کرافٹ ماہرین کی جانب سے سول ایویشن کی جانب سے مختلف ٹیمز بنائی گئیں، جس نے اس جہاز کے بارے میں، اس پراسرار جہاز کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا۔ تحقیقات کے اندر ہر عنصر کو شامل کیا گیا کہ اس جہاز کے ساتھ متوقع طور پر کیا ہوا ہوگا اور 37 سال تک یہ جہاز کہاں رہا اور اس کا جو فیول ہے وہ کہاں سے آیا، کیونکہ جہاز کے اندر چند ہی گھنٹوں کی فلائٹ کا پیٹرول موجود ہوتا ہے۔ اس جہاز کو 37 سال تک کہاں رکھا گیا اور یہ اب جدید ریڈار ہونے کے باوجود بھی ان ریڈارز پر دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اس جہاز میں ایسا کیا ہے اور اس کے مسافر اتنا عرصہ 37 سال گزرنے کے باوجود بھی اب تک زندہ کیسے ہیں اور وہ پائلٹ اب تک اس جہاز کو کیسے لیے پھر رہے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے سول ایویشن نے انویسٹیگیشنز کی۔ اس کاکپٹ اور اس جہاز کی اور اس کنٹرول ٹاور کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو کو انتہائی باریک بینی سے دیکھا گیا، اس کو پرکھا گیا، لیکن دوستو دنیا کے بہترین سے بہترین سائنسدانوں کی یہ ریسرچ جو ہے وہ ادھوری رہ گئی، کیونکہ کوئی سرا جو تھا وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جہاز اچانک سے کہیں سے نمودار ہوا اور اچانک سے اس زمین اور آسمان سے غائب ہو گیا۔ سائنسدانوں نے آخرکار تھک ہار کر اس کو اپنی شکست تسلیم کیا اور اس معمے کو آج تک حل نہیں کیا جا سکا۔ اس جہاز کے بارے میں بہت ساری ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، ان تمام لوگوں کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں زبان زد عام ہیں۔ اس مسٹیریس پلین اور اس مسٹیریس سے واقعے کے متعلق آج بھی لوگ اور آج بھی وہ تمام سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ ان کی عقلیں دنگ رہ گئی ہیں۔ دوستو یہ واقعات، اس طرح کی باتیں ان تمام ریشنل لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو کہ سائنس کو ہر چیز سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہر چیز کو سائنس ہی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسان کے وجود کو اور اس علم غیب کو بھی سائنس کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، اس طرح کے واقعے ان تمام لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہیں۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ہر چیز سائنس نہیں ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت جو ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ ہم اگر ہر چیز کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے لگیں تو سائنس بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں آ کر ناکام ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ جہاز بلکہ ابھی گزشتہ سال ہی ملیشین ایئر لائن کی پرواز بھی غائب ہو چکی ہے۔ آج تک اس جہاز کے بارے میں بھی پتہ نہ چلایا جا سکا کہ آخر وہ اس جہاز کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ تمام طرح کی تحقیقات اور کئی سال اس جہاز کی تلاش کے باوجود بھی
उस जहाज़ के बारे में पता चलाया ना जा सका। अमेरिका से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की टीमों तक ने उस जहाज़ की खोज की, लेकिन बेसूद। इसलिए हम कहते हैं कि हमें अल्लाह की हिकमत के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। अल्लाह की हिकमत में जो चीज़ें भी पोशीदा होती हैं, बाज़ औक़ात हम उस पर नहीं पहुंच सकते। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए और हम तमाम लोगों को दीन इस्लाम पर और एक अच्छे तरीके से अपने पास बुलाए। हमारी जो मौत है, अल्लाह पाक हमें हादसात से महफूज फरमाए और हमें अपने जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।